حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو بے مثل و مثال بنایا، حضور کو رب نے بنایا تو ایسا بنایا نہ پہلے کوئی ایسا آیا نہ بعد میں کوئی ایسا آئے گا۔ حضور کو رب نے بنایا، حضور کو رب کی رضا چاہتے ہی چاہتے ہیں، لیکن رب جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ساری کو، ساری امت، سارے لوگ، ساری مخلوق یہ میری رضا کو چاہتی ہے، لیکن اے محبوب مجھے تیرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، ساری مخلوق میری رضا کو چاہے، میں رب ہوتا میری رضا کو چاہتا ہوں۔ ربیع الاول شریف اس کا جمعہ مبارک ہے اور ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا اس ماہ مقدس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ پچھلے سال جب ربیع الاول آیا تھا تو اس میں ایک ترتیب شروع کی تھی، سورہ والضحیٰ، اس کی ایک ایک آیت کو لے کر اس کے اوپر کچھ معلومات پیش کرنے کی، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں کیا مضامین بیان ہیں، یہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو اس مہینے میں صرف 4 آیتوں کے اوپر ہی گفتگو ہو سکی، باقی آیات باقی ہیں، تو وہیں سے سلسلہ سال کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ 4 آیتیں ہو گئی تھی، اگلی آیت ہے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ حضور کی شان کے اوپر ہی سمجھ لیں پوری کی پوری صورت موجود ہے۔ ویسے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر حرف سے حضور کی شان یہ بیان ہوتی ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر دلائل بھی قائم ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس کے مختلف اینگل بنا کے سامنے رکھیں، اور ایک ہے کہ سیدھی سیدھی سامنے چیز نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ سیدھی سیدھی بالکل سامنے ہے کہ اس کی آیت کا ترجمہ پڑھتے جائے سمجھ آتا جائے گا کہ رب جل وعلا نے اس کے اندر حضور کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان قریب بے شک ہم ضرور تم کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب کا یہ حدیث قدسی ہو گئی، رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سارے کے سارے میری رضا کو طلب کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، نیک اعمال کرتے ہیں تو کس وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو کرنے کا ذہن رکھتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو جتنی مخلوق ہے رب فرماتا ہے یہ سارے کے سارے یہ میری رضا کے طالب ہیں، یہ میری رضا طلب کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جائے۔ دعائیں کرتے ہاتھ اٹھاتے تو کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تو یہ ساری مخلوق فرمایا کہ یہ میری رضا کی طالب ہے، یہ میری رضا کو طلب کرتی ہے، یہ مجھ سے میری رضا مانگتی ہے۔ لیکن اے محبوبہ انا اطلب رضا کا، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا مانگے لیکن میں رب تمہاری رضا کو چاہتا ہوں۔ تو یہ حضور کی جو محبت اللہ سے اور اللہ کی محبت حضور کے ساتھ، اچھا دونوں طرف محبت ہے نا۔ ایک اس سے پہلے چیز میں مزید عرض کرتا چلوں، ایک ہے میرا آپ کا اللہ کی رضا مانگنا۔ ہم مخلوق ہیں تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا ہمیشہ چھوٹا بڑے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص اس کو کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے معاملات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میں ہوں تو میں اپنے بڑے بھائی کو راضی رکھنے کی کوشش کروں گا، کیوں؟ ایک تو بڑا بھائی بھی ہے، رشتہ بھی ہے، دوسری بات یہ کہ بڑے چنگی ماڑی سے لوڑ پہنتی، والد کو راضی رکھنے کی کوشش کروں گا، والد ہیں ادب کی جگہ پر ہیں، ابے رہتے تو ہٹ کے دیکھیے
تے دنیا نے چھڑنا بھی کوئی نہیں، اپنا مقصد بھی بیچ میں شامل ہے۔ والدہ کی بندہ رضا چاہتا ہے، والدہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ اگرچہ یہ بھی ہے کہ ماں سے تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک پہلو یہ موجود ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے نفع یہ منسلک ہیں۔ اگر نفع منسلک نہ ہو تو کئی ایک ایسے یہاں پر لوگ گھومتے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں کے ساتھ بھی لڑائی کرتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ایک نوکر ہے تو سیٹھ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گا، سیٹھ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، کیوں؟ سیٹھ راضی رہے گا تو نوکری باقی رہے گی، اور اگر سیٹھ ناراض ہو گیا تو نوکری چلی جائے گی، نوکری جائے گی، کھانا پینے کے بندے ہو جائیں گے، کھانا پینا نہیں ملے گا، زندگی کیسے گزاروں گا، ٹینشنوں میں آ جاؤں گا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، قرض لینا پڑے گا، ادھار لینا پڑے گا، نیا کام تلاش کرنا پڑے گا۔ تو بندہ جو اپنے سے بڑا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی اور اس کو راضی رکھنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے۔ اب اسی چیز کو لے لیں، رب ہمارا رب ہے، اگر ہمیں اس سے کوئی ڈیمانڈ نہ بھی ہو نا تو پھر بھی رب کو راضی تو رکھنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ذہن میں ایک چیز تو ہوتی ہے نا بندے کے کہ جو کچھ دیندہ ہے رب ہی تے دیندہ ہے، رب کو نہیں تے منگنا ہے تے رب کو راضی کر لو۔ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہی نہیں کہتے اللہ کو منگو، رب کو راضی کرنے والے کام کرو، اے گناہ چھاڑ دیو، نیکیاں دے کما چاہو، رب راضی ہوئے گا تاما ود جان گیاں۔ تو رب کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا تو میں تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی تو ہمارے ساتھ کوئی منفعت نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی رضا کیوں طلب کرے گا؟ اور اللہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس طور پر کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، اس کے باوجود میں مخلوق ہو کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا چھوٹے کو راضی کرنا چاہیے، بڑا کم ہوتا ہے۔ حضور کی شان کو دیکھے، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو بے مثل و مثال بنایا، حضور کو رب نے بنایا تو ایسا بنایا نہ پہلے کوئی ایسا آیا نہ بعد میں کوئی ایسا آئے گا۔ حضور کو رب نے بنایا، حضور کو رب کی رضا چاہتے ہی چاہتے ہیں، لیکن رب جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ساری کو، ساری امت، سارے لوگ، ساری مخلوق یہ میری رضا کو چاہتی ہے، لیکن اے محبوب مجھے تیرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، ساری مخلوق میری رضا کو چاہے، میں رب ہوتا میری رضا کو چاہتا ہوں۔ یہ رب جل وعلا، رب کو تو ہم سے کوئی منفعت نہیں ہے نا، ہم رب کو نفع دے سکتے ہیں، ہم رب کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ میں آقا میں رب کی بڑی عبادت پہ کرنا، مجھ سے بڑی عبادتیں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور رب کو ان کی عبادت کی بھی حاجت نہیں، رب کو کس چیز کی حاجت؟ لیکن اس کے باوجود حضور کی شان ایسی، بنایا رب نہیں ہے حضور کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ حضور کو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو رب کے برابر کا رتبہ دے رہے ہیں، حضور ہیں بندے ہی رب کے، لیکن ایسے بندے ہیں نہ ایسا بندہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ بنایا رب نہیں ہے حضور کو، لیکن ایسی نوازشیں کی کہ نہ پہلے کسی پر ہوئی نہ بعد میں کسی پر ہوں گی، تو ہیں رب کے بندے، ہیں عابد، حضور بھی رب کی عبادت کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالی مسجود ہے، اس کو سجدے کیے جاتے ہیں، حضور ساجد ہیں، حضور سجدے کرتے ہیں، بلکہ سجاد ہیں، کثرت کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جل وعلا فرماتا ہے محبوب سارے لوگ یہ میری رضا کے طالب ہیں، اور میں رب ہو کر تیری رضا کا طالب ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے جب یہ آیت سنی نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے نا تو میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جس وقت تک کہ میرا کوئی ایک امتی بھی یہ جنت سے باہر رہ جائے، میری سارے امتی، میری ساری قوم، میری ساری امت یہ جنت میں چلی جائے گی، میں پھر راضی ہوں گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، شفاعت کرتے جائیں گے۔ رب جل وعلا اس وقت پوچھے گا اے محبوب کیا تو راضی ہے؟ حضور اس وقت عرض کریں گے ہاں مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے نا تمام انبیاء کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ویسے انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی جتنی دعائیں ساری کی ساری مقبول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، رب سے جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ لوہے تے لکیر ہو جائے، بالکل پکی بات، ایسی گارنٹی کہ مانگو گے تو دے دیا جائے گا، اس دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ویسے ساری دعائیں مقبول، لیکن اس کو ایک خاص فضیلت دے دی گئی کہ یہ ایک ایک دعا تم سب کے لیے ایسی ہے کہ مانگو گے تو تمہیں دے دی جائے گی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں باقی سارے انبیاء نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا رکھ لی ہے، ابھی تک نہیں مانگی، کل قیامت کے دن مانگوں گا۔ اس دعا کے صدقے میں اپنے گناہگار امتیوں کو بخشواتا نہیں چاہوں گا۔ یہ حضور کی ہم سے محبت دیکھیے کہ وہ دعا ہر کوئی ہے نا اپنی عقل کے مطابق مانگتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا تو چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں کیا چاہیے پتر، کیا کہے گا کھڈاونا چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جی میں نے پیزا کھانا ہے تو میں نے برگر کھانا ہے۔ جو اس کی سمجھ میں آئے گا، جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہ وہاں تک رہے گا۔ اب جوان کے پاس چلے جائیں کیا چاہیے، وہ بولے گا جی ہیوی بائک چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، جی کاروبار اچھا چاہیے۔ اب اس سے اوپر چلے جائیں پوچھے کیا چاہیے، اس کی ڈیمانڈیں مزید بڑھ جائیں۔ جس کی جتنی عقل ہے وہ اتنا سوال کرے گا۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں سے ایک تعداد ہے جن کو پڑھا ہے، اور میں نے ہر ایک کے اندر یہ پایا ہے کہ یہ جو عقل ہے نا، عقل، یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں جو عقل بھیجی گئی ہے وہ ساری کی ساری دنیا میں جتنی عقلیں ہیں وہ ایک صحرا کی مانند ہے، ایک صحرا ہو، اور صحرا میں ریت ہی ریت، ذرات ہی ذرات ہوتے ہیں، تو یہ جتنی عقل ہے یہ اس کو صحرا مان لیا جائے۔ فرمایا کہ میں نے پچھلی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ یہ عقل صحرا کی طرح ہے، اور بقیہ ساری مخلوق جتنی ہے ان سب کو جو عقل دی گئی ہے وہ صرف اس صحرا میں سے ایک ذرے کے برابر دی گئی، بقیہ جتنا صحرا ہے وہ میں نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ یہ حضور کی عقل مبارک، اور پھر جس کی میں نے کہا جتنی عقل ہوتی ہے وہ اس قدر مانگتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ نہیں کل قیامت کا دن آوے گا نا تو میرے گناہگار امتی ہوئی من گے، میں محبت کرتے ہوں گے، دنیا تے کوتاہیاں ہو گئی نے، گناہ ہو گئے نے، معاملات ایسے ہو گئے کہ جدنا رب ناراض ہو جائے، کل قیامت کا جڑے رب نے اس دعا دینا راضی کرنا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے میں اپنے گناہگار امتیوں کو بخشواؤں گا، تو حضور کا یہ ہمارے اوپر رحم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب جل وعلا حضور کی رضا کو چاہتا ہے، اور حضور رب کی رضا کو چاہتے ہیں، دونوں طرف سے۔ ایک مرتبہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ احزاب کا موقع تھا، تو بلکہ اس سے پہلے طائف کا موقع ہے۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، پریشان کیا، حتیٰ کہ معاذ اللہ پتھر مارے، اور حالت یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اجازت دیں تو اہل طائف کو ہم یہاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ صرف اجازت دے دیں۔ حضور کا وہاں پر فرمان کیا تھا؟ حضور نے فرمایا، اللہ سے دعا کی نا کیا کہ اللہم اہد قومی، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ذات اپنی کا معاملہ ہے، حضور کو تکلیف دی تو حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم اہد قومی، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ایک واقعہ یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری طرف آ جائے، غزوہ احزاب ہے، کفار مکہ یہ مدینے کے اوپر چڑھائی کے لیے آ رہے، جنگ کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب اس اسنا کے اندر اس دوران
عصر کی نماز یہ لیٹ ہو گئی، جب یہ عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے اندر آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے کریم پروردگار یہ جو کفار مکہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز عصر لیٹ ہوئی ہے، مولا ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ محبوب جب طائف والوں نے تجھے پتھر مارے، جب تکلیفیں دی، وہاں میں نے فرشتے بھیجے کہ سونیا اگر چاہے تو اس بستی والوں کو یہیں پر ہلاک کر دیا جائے، محبوب تو نے وہاں پر تو دعا کر دی کہ مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، اور تو نے ان پر عذاب نازل نہ ہونے دیا، اور اب جب یہاں پر نماز عصر لیٹ ہوتی ہے تو تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ حضور نے آگے سے جواب دیا ہوگا کہ مولا وہاں پر تکلیف دی مجھے، وہاں حق میرا کھایا جا رہا تھا، حق میرا مارا جا رہا تھا، میں نے اپنی قوم کو معاف کر دیا، مولا اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر جنگ کے اندر جو نماز عصر گئی ہے مولا وہ تیرا حق تھا، اور مجھے تجھ سے محبت اتنی ہے کہ تیرا حق چلا جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے دعا کی کہ مولا ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ کے ساتھ بھر دے۔ آگے سے رب نے ارشاد فرمایا ہوگا اے محبوب جو اصول تو نے بنا کے رکھا ہے وہی اصول میں نے بنا کے رکھا ہے، اگر کوئی تیرا حق کھا جائے تو چھوڑ دیتا ہے، میرا حق خراب کرے تو ان کے اوپر عذاب کی دعا کر رہا ہے۔ اے محبوب میں نے بھی یہی اصول رکھا ہے، اگر کوئی میرا حق چھوڑ دے، اگر کوئی نماز ہے سال ہر سال سے نہیں پڑھ رہا، فرض مانتا ہے پڑھ نہیں رہا، محبوب اس کو کافر نہیں کروں گا، اس کو کفر والا نہیں مانوں گا، اگر کوئی تیرے ایک بال کی بھی توہین کر اس کو کافر بنا کے رکھ دے۔ یہ رب جل وعلا کی حضور کے ساتھ محبت کہ اپنا حق جا رہا ہے، رب پھر بھی کافر نہیں بنا رہا بندے کو۔ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کیا کافر ہو گئے؟ نہیں، ان کے اوپر جو عذابات کی وعیدیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ، کفر کی بات کر رہا ہوں، کافر ہو گئے؟ نہیں ہوں گے، جب تک نماز کو فرض مانتے ہیں کافر نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو رب کا اپنا حق جا رہا ہے، رب نے پھر بھی ڈھیل دی ہوئی ہے، محبوب کا جہاں پر حق آیا کوئی وہاں پر اتنی سی بے ادبی کر دے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ رب کے حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے، اس کو اور کیا کہیں گے؟ اچھا یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ضرور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو نا علماء کرام دو تین پیرائے سے لیتے ہیں، اس آیت کو آیت شفاعت بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت شفاعت ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میرا شفاعت کرنا یہ حق ہے۔ ایک چیز کے لیے آگے حضور نے مزید جو ارشاد فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث ہے۔ آج ہمارے یہاں پر نا بسا اوقات عوام کو بہکایا جاتا ہے، نہیں جی نہیں وہ تھے اپنے اپنے عملی، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات وہاں پر موجود ہوگی، حضور شفاعت تو کریں گے ہی ان کی نا، کہ جو گناہ گار ہیں نیکوکار تو اپنے نیکیوں کے صدقے بھی بخشے جائیں گے۔ یہ شفاعت یہ تو ہے ہی میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے نا، نیکوکار تو نیکیوں کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ حضور نے یہ وہ جو دعا رکھ چھوڑی ہے نہیں مانگی، اس دعا کے صدقے میں ہم جیسے بخشے جائیں گے نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت یہ حق ہے۔ آگے حضور نے مزید ارشاد فرمایا جو کہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا، جو بندہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا کہ میری شفاعت حق ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا لم یکن من اہلہا، ان میری شفاعت لبنی بھی کوئی نہیں۔ اگر شفاعت کا عقیدہ رکھو گے تو شفاعت ملے گی، اور اگر شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھو گے کل پھر مانگتے رہو گے شفاعت،
پھر نہیں ملے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ماننے کا دن ہے، آج مان لو جو کچھ مننا ہے، کل قیامت کے دن وہاں پر تو شان محبوبی دکھائی جائے گی، وہاں پر تو حضور کی شان کو دکھایا جائے گا۔ تو جب حضور کی شان کو دکھایا جائے گا وے کہ ہر کوئی مان لے گا نا، ایمان بالغیب کیڑی چیز دا نام ہے، غیب تے ایمان لے آنے نا۔ تو آج ماننا ہے تو مان لو، ٹائم ہے، نہیں مانو گے ایتھے پنڈیاں پاندے رہو، رولے پاندے رہو، مناظرے کرواندے رہو، آخر مرنا ہے، آخر موت، جانا کتے؟ کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ جڑا آج نہیں منتا پیا نا، پنڈی رولے دی حاجت ہی کوئی نہیں، نہ مانو نہیں ماننا تو تمہاری مرضی، کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے شفاعت کس کو ملتی اور کس کو نہیں ملتی۔ بہرحال ایک اس کا پہلو یہ ہو گیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت شفاعت ہے۔ ایک تفسیر کبیر ہی کے اندر یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اصل میں اس سے جو پچھلی آیت ہے اس کا جواب ہے۔ پچھلی آیت کیا ہے؟ وہاں پر تھا کہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، تمہاری جو ہر آنے والی گھڑی ہے، ہر آنے والا جو ٹائم ہے، ہر آنے والا جو گھنٹہ ہے، ہر آنے والا جو دن ہے، ہر آنے والا جو مہینہ ہے، ہر آنے والا جو سال ہے، یہ پہلی گھڑی سے، پہلے گھنٹے سے، پہلے دن سے، پہلے مہینے سے، پہلے سال سے بہتر ہوگا۔ اب یہ رب نے جب فرما دیا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ مولا ٹھیک ہے، حضور کی شان یہ کام تو ہے ہی کوئی نہیں نا، لیکن تو نے مزید ایسی کرم نوازیاں تھی کہ ہر آنے والی گھڑی کے اندر حضور کی شان بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلی گھڑی بھی عظمتوں والی، لیکن آگے آگے جیسے ٹائم جا رہا ہے تو حضور کی شان اور عظمتیں اور منزلیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو مولا کتنی بڑھ رہی ہیں، کتنی بڑھے گی؟ تو تھوڑی تعداد تو ہوگی نا کہ بہتری کتنی آئے گی۔ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا جی فلاں جی کنویں گریڈ دا جی افسر ہے جی 100ویں گریڈ دا ہے، تے اے ترقی ہون لگی سو، کنی ترقی ہوئے گی؟ گریڈ ایک ود جائے گا، کنا ہو جائے گا 17واں، ایک گریڈ، پتہ چل گیا کتنی بہتری ہونی ہے۔ اے جی کوئی نوکر ہے تو اس کو کہا جی کہ تیری جو ہے ترقی ہونے لگی ہے، پوچھے گا کتنی ترقی ہونے لگی ہے، اس کو بتایا جائے گا جی کہ تیری تنخواہ بدل لگی ہے، یا تنو کہ تو نوکر ہے تو ہوں تنو فورمین لا دینے ہیں۔ ایک پتہ لگ گیا گریڈ کا کتنا گریڈ بڑھ، یہ دنیاوی مثالیں دے رہا ہوں، حضور کے لیے یہ مثال ہو ہی نہیں سکتی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو گریڈ کتنا بڑھتا ہے یہ چیز تو ذہن میں آتی ہے نا۔ حضور کی جو ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مولا کتنی بہتر ہے؟ رب جل وعلا نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے بڑا سوما یعطیک ربک فترضی، اے محبوب تمہارا رب بے شک تم کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ نکلا کہ رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کتنی بہتر ہوگی میں نہیں بتاتا، سوالیا جس کے جتنی بہتری کے اوپر تو راضی ہوگا میں اتنی بہتری کرتا چلا جاؤں۔ یہ رب جل وعلا کی حضور کے اوپر عنایت، حضور کو یہ شان عطا فرمائی۔ آج یہاں پر حضور کی جب شان بیان کی جاتی ہے تو بس کا پتہ نہیں پیٹ میں کون سا مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں اینج نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی اے حدیث کتوں آئی ہے، اے ضعیف ہے، اے موضوع ہے، تو ضعیف کی تعریف پوچھ لو نا تو پتہ کوئی نہیں لگنا کہ جب موضوع کی تعریف پوچھ لیں کہ سنا دو ذرا تو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ حدیث کے نام یاد کتے ہون گے کسی کو لو، اے حدیث حسن بھی ہوندی ہے، مشہور بھی ہوندی ہے، متواتر بھی ہوندی ہے، ضعیف بھی ہوندی ہے، غریب بھی ہوندی ہے، موضوع بھی ہوندی ہے۔ یہ 5 میں نے اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب یہ نام یاد کر لیے ہوں گے تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ غریب ہے جی، حدیث غریب ہے تو کیڑی غریب ہے جی؟ تعریف کیا ہے غریب کی؟ اے ضعیف ہے جی، اے کتوں ضعیف آئی ہے جی؟ ذرا تعریف تو دسو ضعیف کنوں عقیدہ ہے؟ ادھر جا کے خاموشی ہو جانی ہے۔ ضعیف ثابت کرنا بھی تو کام ہے۔ یہاں پر عوام کو بہکایا جاتا ہے، جہاں پر حضور کی شان بیان کرو نال کوئی بیٹھے ہوئے گا کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کو ضعیف ثابت تو کر کے دکھاؤ نا، ذرا قواعد تو بتاؤ، اصول تو بتاؤ، حدیث ضعیف کیسے ثابت ہوتی ہے؟ رٹا مارنے سے کام نہیں چلتا، اگر بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ تو کرو نا۔ اچھا ایسے لوگ بیٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ حضور کی شان کے لیے کٹا سڑی
اور مجھے یہ بتاؤ حضور کے جو قریب جائے گا، یہ حدیثیں جو ہے یہ غریب ضعیف نہیں ہیں، اگرچہ یہ ہوتا ہے معاملات، لیکن ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں حضور کی شان جب بیان کی جا رہی ہے تو یہاں غریب ضعیف والا کام چکر نہیں آتا۔ اچھا مثال کے طور پر بندہ بیٹھا ہے، وہ کیا ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ کیا وہ عالم دین، قاری، علامہ، مولانا، حافظ، امام جو بھی ہے اس کی کوئی کمی بیان کرنا چاہتا ہے کہ اینو پتہ کوئی نہیں، یا وہ حضور کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے؟ اس حافظ کے ساتھ اس کا کوئی پھڈا نہیں ہوگا، اس امام کے ساتھ، اس قاری کے ساتھ، علامہ کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہوگا، جانتا بھی نہیں ہونا۔ یہ کیا کیوں رہا ہے؟ حضور کی شان کو گھٹان واسطے کہ ودان واسطے، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر حضور کی محبت وہ نہ رچے بسے جو یہ مولوی بیٹھ کے رچانا بسانا چاہتا ہے۔ اچھا اس کا نتیجہ ذرا دیکھیں، ٹائم پورا ہو گیا، بات سمیٹتا ہوں میں۔ اگر حضور کی شان والی حدیث بیان کی جائے گی، محافل میں جایا جائے گا، حضور کی عزت و عظمت والی حدیث کو بیان کیا جائے گا، اس سے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، تو جس سے محبت ہو تو پھر بندہ اس والے عمل بھی تو کرتا ہے نا۔ اگر حضور سے دور کرو گے تو کیا شیطان کے قریب کرو گے؟ حضور سے دور کر کے کس چکر میں لے کے جانا چاہتے ہو؟ ساڈے بڑے بھرا نے، بڑا بھرا تیرا کتوں آئے جی اتنے؟ بڑے بھرا نے کتوں لے آئے بڑے بھرا تو صاحب جی بھائی کی طرح ہوتے ہیں، تو جی یہ بس اتنا ہی ادب ہے جی، ہماری طرح بشر ہے، ہم کب بشریت کا انکار کر رہے ہیں؟ لیکن ایسے پھڈے نہ ڈالو کہ جس سے حضور کی شان کو کم کرنے کے چکر میں آ جاؤ، یہ کام گوارا نہیں ہے۔ ہاں تمہارے پاس دلیل ہے تو ٹھیک ہے، دلیل اپنے کے اوپر عمل کرتے رہو، اگر دلیل ہے تو جو وہ بھی ایویں ٹکوسلا ہی ہے نا کہ صرف اور صرف کسی کو سونی تے رٹا مار لیا تو پتہ کوئی نہیں کیویں ثابت ہوتا ہے کیویں نہیں، تو پھر جو عرض کیا جا رہا ہے اس کو مانو اور حضور کی عظمت و شانوں کو بیان کرو، تمہارے بھی دنیا اور آخرت میں والے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین وسلم۔